ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے۔ اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو، یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے۔ تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرما برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہیں۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نادان ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے، ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھائے۔ کوئی جانور، کوئی دو پایا، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مچھلی اپنے لائف سٹائل میں کوئی غلط نہیں کر سکتی۔ آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیں، بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ گوشت رکھیں گے تو کھائے گا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھ دیں، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھیں، کھائے گا۔ یہاں کتنے شوگر والے بیٹھے ہوں گے، ان پہ آگے مٹھائی رکھو، کھا جان، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کھانی، پھر بھی کھائیں، اپنے آپ کو تسلی دیں گے ادھی بلی وقت کھا لوں۔ تو یہ تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر کسی نے کسی شعبے میں علم حاصل کیا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے، تو ان تمام کے اوپر ایک آیت اللہ نے ایسے پھیلا دی ہے
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے لیا ہے، وہ بہت تھوڑا بھی ہے، الا قلیلا، وہ تھوڑا بھی ہے۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا۔ یا اللہ تو اب اوپر ہے، کہاں سے تیری باتوں کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے، خیر خواہی کا لالچ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا اور اپنے نبی کو اپنے دو صفاتی نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربک لرؤوف الرحیم۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے، اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آپ کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو رؤوف وہ ہوتا نرم، حد سے زیادہ نرمی کرنے والا، رحیم ہر وقت رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت کرنے والا۔ اور اگر تھوڑی سی دھمکی سنائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا اسی پر توکل ہے۔ تو کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ہمارے پاس علم تھوڑا ہے، آنکھیں وہاں تک دیکھ رہی ہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہے، اب نیچے نہیں دیکھ رہے، ایک بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ دیکھنا کمزور، سننا کمزور، سوچ کمزور، انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ اللہ جنت میں کھولے گا۔ تو ہماری سوچ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچ سکتے، ایک وقت میں دو چیزوں پر غور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا اللہ نے سورہ نساء میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب یہ پہلی قسم ہے قرآن کی، جو قرآن میں قسمیں ہیں سورہ نساء پہلی قسم ہے، اور اتنا اس میں اظہار محبت ہے جس کو کسی بھی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا واضح کرنے کی۔ قسم کھانے والا خود رب ہے، خود آپ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس سے لگتا ہے کہ قسم کھانے